خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے جب تک تو مخلوق کے ساتھ ادب کا خیال نہ رکھے۔ اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہو، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہو، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کے لیے تیار ہو۔ سالک جب فکر کی سیڑھی چڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اسے حقیقی علم عطا فرماتا ہے، اور پھر مرشد کامل اسے علم معرفت عطا فرماتا ہے اور اسے نورانی لباس زیب تن کرواتا ہے۔ اے بیٹے، جو چیزیں تمہارے لیے ہیں تم سے فوت نہ ہوں گی، نہ کوئی اور اسے کھائے گا، اور جو چیز دوسرے کے لیے ہے وہ رغبت اور لالچ سے تمہارے پاس نہ آئے گی، وہ تو محض کل ہے جو گزر گئی، اور تمہارا دن یہ ہے جس میں تم پر مومن تب تک نیند نہیں کرتا جب تک وہ اپنا وصیت نامہ اپنے سرہانے نہ رکھ لے۔ جو اللہ کی قضا پر راضی نہ ہو اس کی حماقت کا علاج ممکن نہیں۔ خوشنودی حق تعالیٰ کے لیے مصیبت کو بھی نعمت سمجھو اور بحر تسلیم و رضا میں غرق ہو جاؤ۔ اس عمل کے نتیجے میں تمہیں خدا کی اطاعت اور مولات کے راستوں اور منزلوں کی سیر کرائی جائے گی، اور تمہیں صدیقین، شہداء اور صالحین کے خاص مقامات پر فائز کر دیا جائے گا، تاکہ جو لوگ تم سے پہلے قرب خداوندی کی نعمتوں سے فیض یاب ہو چکے ہیں ان کا مشاہدہ کر سکو۔ جب سالک کا دل مکمل طور پر خواہشات نفسانی سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں صرف محبت الہی باقی رہ جاتی ہے، اور اس کے دل پر اللہ عز و جل کے انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے، اور پھر اس کی کیفیات بدلنا شروع ہو جاتی ہیں،